نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ارادہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت ان کو تمام قسم کے عیوب و نقائص اور کمیوں اور کوتاہیوں سے پاک کر دیں اور اتنی طہارت اور پاکیزگی ان کی کر دیں کہ آئندہ امت کے لیے وہ اسوہ بن جائیں۔ جب کسی انسان کو دوسرے کے ساتھ دلی عقیدت اور محبت ہوتی ہے تو یقیناً اس کے تعلق دار، اس کے علاقہ، اس کے در و دیوار سے بھی انسان کو محبت اور عقیدت ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو مخلوق میں سے سب سے زیادہ عقیدت اور محبت وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عقیدت اور محبت ہر مسلمان کا ایک ایمان ہے، اسی طرح آپ کا خاندان، آپ کی برادری، آپ کے اہل بیت، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور برادری میں دو قسم کے افراد ہیں، ایک کو آل رسول اور دوسرے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ آل رسول کے اندر بنو ہاشم کی تمام اولاد آتی ہے، جس کے اندر آل عباس، آل عقیل، آل جعفر اور آل علی، یہ خصوصی طور پر جن کا تذکرہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225 میں کیا گیا ہے، اور اسی طرح آل بنی حارث یہ بھی آل رسول کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام وہ نبی کا خاندان جن پر صدقہ زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، منع ہے، ان کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ دوسرا اہل بیت۔ اہل بیت کا حقیقی معنی تو یہی ہے کہ اہل بیت کہتے ہیں گھر والے، یعنی بیوی اہل بیت کے اندر سب سے پہلے سر فہرست شامل ہوتی ہے۔ لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی، اور اصول یہ ہے کہ اصل کے اندر حقیقی معنی ہی مراد ہوتا ہے، مجازی معنی کے لیے کسی قرینے کی، کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل بیت کا حقیقی معنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ دلیل اس کی قرآن کے اندر بھی اور کئی ایک احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن کے اندر کہ بیوی کو اہل بیت کے اندر شامل کرنا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہ جب وہ مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے تو راستہ میں رات ہو چکی ہے، راستہ بھی بھولنے کا خدشہ ہے۔ دور ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ جلتی ہوئی دیکھی تو اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو کہنے لگے، فقال لأہلہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو، اپنی بیوی کو کہا، امکثوا انی آنست نارا، اس جگہ ٹھہریے، میں دور ایک آگ محسوس کر رہا ہوں۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو فقال لأہلہ، اپنے اہل کو کہا۔ یقیناً اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی بیوی ہی تھی اور کوئی ساتھ اور فرد نہیں تھا۔ تو قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی بیوی کے لیے لفظ اہل استعمال کیا۔ اسی آیت کے اندر ایک اور لفظ بھی قابل غور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو امکثوا جمع مذکر کے صیغے سے خطاب کیا ہے، حالانکہ مخاطبہ ان کی ایک بیوی ہیں، واحد مؤنث ہیں، لیکن خطاب جمع مذکر کا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ واحد مؤنث کو عزت احترام کے لیے اگر جمع مذکر کے صیغے سے خطاب کیا جا سکتا ہے
تو متعدد عورتوں کو ان کو بھی جمع کے صیغے سے خطاب کیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات، ان کو جمع مذکر کے صیغے سے خطاب کرنا یہ عزت احترام کے لیے یہ ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا واقعہ سورہ ہود کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تو ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے تعجب سے کہ اب اس عمر کے اندر ہمیں بیٹا ہوگا، اس بات پر بڑا تعجب کیا۔ تو فرشتوں نے ان کو جواب دیا کہ تعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں تم پر ہوں اے اہل بیت۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو اکیلی تھی، ان کے لیے فرشتوں نے ایک تو علیکم کا لفظ استعمال کیا، جمع مذکر کی ضمیر استعمال کی ہے، دوسرا ان کو اہل بیت کہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کرنا یہ قرآن کے لوگوں سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ واحد مؤنث کو جمع مذکر کی ضمیر سے خطاب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں بھی پیچھے تذکرہ بھی اور آگے بھی تذکرہ ان آیات کے اندر ازواج مطہرات کا ہے، تو اس آیت کے اندر خطاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں۔ تو اہل بیت کے اندر نبی کی بیویوں کا شامل ہونا یہ تو یقینی بات ہے اور حقیقی معنی ہے۔ باقی رہا کہ دیگر افراد کا شامل ہونا، حدیث رضا سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر جو ہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان پر چادر ڈال کر یہ کہا تھا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت، یعنی یہ دعا تھی کہ یا اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیجئے۔ چنانچہ نبی کی دعا کی وجہ سے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیا گیا۔ خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ اہل بیت کے اندر نبی کی بیویاں بھی ہیں، اور اسی طرح جو رضا کے نیچے جو افراد تھے وہ بھی اہل بیت کے اندر ہیں۔ تو آل رسول اور اہل بیت تمام کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ضروری ہے۔ اگر ان کے ساتھ کسی قسم کی دل کے اندر کوئی عداوت، دشمنی اور بغض رکھا جائے گا تو یقیناً یہ دلیل ہوگی کہ اس کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی حقیقی محبت اور عقیدت نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2154 اور صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 5749 کے اندر بڑی واضح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ کیا ان بدنصیب لوگوں کا جن پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے تمام پیغمبروں کی بھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت۔ ان کے اندر آپ نے فرمایا کہ ان ملعون لوگوں میں جن پر اللہ کی لعنت ہے، انبیاء کی لعنت ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، میری عطرت، میرا خاندان، میری برادری ان کی ان چیزوں کو جو حلال سمجھے جو اللہ نے حرام کی ہیں، مثلا ان کی عزت کو پامال کرنا، ان کے بارے میں بغض رکھنا، ان کے بارے میں عداوت رکھنا، یہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور جو ان کو جائز قرار دے اور اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ عداوت رکھے، دشمنی رکھے، حسد بغض رکھے، تو وہ ان لوگوں، ان بدنصیب لوگوں میں ہوگا جن پر اللہ کی، پیغمبروں کی اور خود پیغمبروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 2488 اور مستدرک حاکم کی جلد 3 صفحہ 150 پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
ہمارے اہل بیت کے ساتھ جو بھی کوئی بغض رکھے گا اللہ اس کو آگ کے اندر ٹھونس دے گا، جہنم میں اس کو داخل کرے گا۔ اس لیے اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنا، انتہا درجے کی مودت رکھنا، یہ ایمان کا جز ہے۔ اور اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ کوئی عداوت و دشمنی رکھے، گویا کہ وہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ اور آپ کے تمام صحابہ کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔